اب آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. کسی کے پاس کوئی بھی سوال ہو ون بائی ون آپ پوچھ سکتے ہیں. عمران خان صاحب سے بھی, جہانگیر خان ترین صاحب سے بھی. تو آپ ہاتھ کھڑا کریں گے تو مائک آپ کے پاس آ جائے گا. تعلیم کے ساتھ میرا تعلق پچھلے 15-16 سال سے ہے اور اس وقت ہم گورنمنٹ آف سندھ اور گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کو بجٹ سپورٹ دے رہے ہیں ایجوکیشن میں. اس لیے میرے جو سوال ہے, جو کمنٹ ہے, وہ انفارمیشن بیسڈ ہے. اور میں نے ترین صاحب کے اسٹیٹسٹکس سنے, ان کے آئیڈیاز سنے. ہم 2009 کی پالیسی کو اگر دیکھیں تو وہاں بھی اسی طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. جب چینج کی بات ہم سنتے ہیں تو کیا بورڈنگ سکول آپ کے دانش سکولوں سے مختلف ہوں گے؟ کمپیوٹر جو آپ دینے جا رہے ہیں کیا لیپ ٹاپ اسکیم سے مختلف ہوں گے؟ مائی کمنٹ ہے کہ لیپ ٹاپ اگر مجھے دینے ہوں تو میں اسکول کو دوں گا, اسٹوڈنٹ کو نہیں دوں گا ایز اے لائبریری کی آئٹم. آپ نے جتنی چینجز کی بات کی, صرف دو چیزوں پہ میرا سوال ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے آفٹر 18th امینڈمنٹ, یہ پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ایجوکیشن, آپ کس طرح سے یہ تبدیلی لا سکیں گے, نمبر 1. اور نمبر 2, آپ نے جو اسٹیٹسٹکس دیے آن ایلوکیشن فار ایجوکیشن بجٹ, ہمیشہ ہم ایلوکیشن کا ذکر کرتے ہیں 2.1%, جبکہ ریئلٹی میں ایکسپینڈیچر از 1 جس پہ ریفر کرنا چاہیے, وہ اس وقت 1.7% ہے. تو آپ کو ایکچولی بلڈ کرنا ہے اس ایکسپینڈیچر پہ. وہ آپ کمپیٹنگ ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے کریں گے؟ اور آخری بات کہ ہم نے 2010-11 کے بجٹ میں پچھلی گورنمنٹ کا بھی یہ سنا کہ وہ 7% آف جی ڈی پی ایلوکیٹ کریں گے, جو آج تک نہیں ہوا. آج تک سب سے پہلے تو آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ یہ باتیں تو آپ سنتے رہے ہیں, تو بجٹ میں یہ ہوا, تو بجٹ میں وہ ہوا. بات یہ ہے بھائی صاحب, یہی وہ تبدیلی ہے. یہ چیزیں اس لیے ہوں گی کہ جو چیزیں آپ بتا رہے تھے وہ فیلئر ہے اسٹیبلش اسٹیٹس کو پارٹیز کا, جن کے لیے ایجوکیشن امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم اس سب چیز کو تبدیل کر دیں گے. آپ کو نہیں پتا, ہم تبدیلی ہی تو ہمارا نعرہ ہے. ہم ایک ایجوکیشن سسٹم اور گورننس سسٹم ایسا بنائیں گے جو آپ کو ہم نے بتایا ہے. ہم ڈی پولیٹیسائز کریں گے, ہم ڈسٹرکٹ کی گورننس کو لے کے جائیں گے. آپ نے یہ تمام باتیں اگر آپ غور سے سن رہے ہو تو آپ بتائیں گے یہ ایک سی چینج ہے جو ہم باتیں کر رہے ہیں. ایک میں اس کا ذرا تھا, لیکن یہ کہنا کہ کیونکہ باقی فیل ہو گئے آپ بھی فیل ہو جائیں گے, یہ کیا لاجک؟ اس کا مطلب کہ جو بھی دنیا میں مثلا اگر سارے ترکی میں پرائم منسٹر فیل ہو گیا لیکن اردوغان کامیاب بھی تو ہو گیا, تو یہ کہ کوئی لاجک نہیں ہے. بیسکلی یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے, بڑا اس پہ سوچ وچار کر کے فیصلہ کیا کہ یہ اس پہ وہ پولیٹیکل ول چاہیے اور یہ صرف فرق ہے. باقی ہر چیز کے اندر کوئی بھی آپ نے پاکستان میں اسٹیٹس کو چینج کرنا ہے اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے, اور وہ اب آپ کو انتظار کر کے دیکھنی پڑے گی. یہ تو نہیں کہنا کہ کیونکہ باقی فیل ہو گئے تو آپ فیل ہو جائیں گے. جی سر, میں ایک اور عرض کر دوں کہ یہ آپ کی بات ایک صحیح تھی. ہم یہ ٹیبلٹ کمپیوٹر جو ہے ایز اے سیلز پروگرام اسکولس کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ ایک گمک کی طرح استعمال نہیں کریں گے کہ ہم اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو دے دیں جا کے وہ گھر جا کے بیٹھ جائے, ایجوکیشن سسٹم میں کوئی فرق نہ پڑے. اور جی, اور یہ اسکول ہوگا, یہ باقاعدہ سسٹم کے تھرو ہوگا, یہ گمک نہیں ہوگا, یہ سیاسی گمک نہیں ہے. اور یہ میں واضح کر دوں کہ یہ بڑا زبردست آؤٹ آف دی باکس آئیڈیا ہے جو کہ لیپ فراگ کرے گا, جو ہم یعنی جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے اس کی ساری خامیاں کور کرے گا اگر ہم نے یہ کامیابی سے کیا. شکریہ. میرا نام ظفر اللہ ہے, میں سینٹر فار سیوک ایجوکیشن کے لیے کام کرتا ہوں. پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا کہ یو بیکم فرسٹ پارٹی جنہوں نے سیکٹورل بیسس پہ ایجوکیشن کا بلیو پرنٹ دیا. آپ نے ڈی کلاس کرنے کی بات کی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایجوکیشن کو ڈی ملٹرائز کرنے کے لیے بھی آپ کی پارٹی کا ویژن ہے. کیڈٹ کالج کے بارے میں, بحریہ, آرمی پبلک اسکول, فضائیہ, ان کی اپنی یونیورسٹیاں, جماعت الدعوہ کے مدرسے, ارکم, ان کے بارے میں آپ کی پالیسی کیا ہوگی؟ دوسرا, کریکولم کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ آپ اسے کلچرل اسپیسیفک کریں گے, لیکن آج 65 سالوں کے بعد
بلوچستان جس کا 900 کلومیٹر کا کوسٹ ہے، وہاں پہ ایک بھی کوسٹل اسٹڈیز کا پورٹ مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. ہم نے دنیا میں سب سے زیادہ ریفیوجیز یہاں رکھے. ہم تو دنیا کو پی ایچ ڈی کرا سکتے تھے ریفیوجی مینجمنٹ کا، خیبر پختونخوا میں کوئی ادارہ نہیں ہے. کیا آپ اس قسم کی پروونس اسپیسیفک ریالٹیز کو کریکولم میں جگہ دینا چاہیں گے؟ اور فائنلی ایک سوال ہے، آپ نے کہا پروفیشنل کالجز کی ایجوکیشن انگلش میں ہی رہے گی. اردو پڑھنا، مادری زبان پڑھنا بہت اچھی بات ہے. سی ایس ایس اور پی سی ایس کے ایگزامس کی لینگویج آپ کی پارٹی کے مطابق کیا ہے؟ شکریہ. میں صرف ایک کا پہلے جہانگیر آپ دوسروں کو جواب دے دیں. دیکھیں ہم نے نمل یونیورسٹی بنائی، ماشاءاللہ پہلا بیچ گریجویٹس کا نکل رہا ہے مارچ میں. سارے اردو میڈیم اسکول کے تھے، ڈگریز بریڈفورڈ یونیورسٹی کی تھی. ہمیں پہلا 1 سال اردو میڈیم کے نوجوانوں کو اور خواتین بھی تھی، پہلی دفعہ فائد ہوئے میاں والی جیسی علاقے کے اندر خواتین نے یونیورسٹی میں حصہ لیا. پہلے ہمیں ان کو انگریزی پڑھانی پڑی، 1 سال لگا. 1 سال فاؤنڈیشن کورس کروایا انگریزی میں. پھر جب 2 سال کے بعد ان کی ایویلویشن ہوئی تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کے جو ٹیم انسپیکٹ کرنے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جس تیزی سے یہ آگے بڑھے ہیں، ایکویولنٹ اسٹوڈنٹس بریڈفورڈ یونیورسٹی میں اتنی تیز پروگریس نہیں کی جتنی 2 سال میں نیچے بیس سے شروع ہوئے ان سے آگے نکلے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ، یہ تو بچوں کو بالکل انگریزی کی کوئی تعلیم نہیں تھی، بڑی کمزور تھی. اگر ہم انگریزی ایز اے سبجیکٹ شروع سے پڑھائیں لیکن بیسک بچوں کی شروع میں کروا دیں ایجوکیشن، ساری دنیا کی ریسرچ شو کرتی ہے کہ بچے بڑی تیزی سے سیکھتے ہیں. ہم بچوں کو ڈس ایڈوانٹیج میں ڈال دیتے ہیں، کئی بیچارے آگے بڑھ نہیں سکتے. پھر اگر انگریزی اسکولوں میں انگریزی اتنی کمزور ہو اور ان سے آپ جب مقابلہ کرواتے ہیں اچھے انگریزی اسکولوں کا، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، ڈراپ آؤٹ ریٹ زیادہ ہے. تو میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شروع میں ہم بچوں کو ایک مادری زبان سے ہٹ کے پڑھاتے ہیں، اس سے بہت ڈس ایڈوانٹیج پہ ڈال دیتے ہیں. میں آپ کو کروں، ہمارے جو ویژن ہے ہم نے کہا ایکول اپرچونٹی. ایکول اپرچونٹی کا مطلب ہے کہ جو پروفیشنل کالجز ہوں گے رہیں گے انگلش میڈیم میں، ہماری مجبوری ہے، خواہش میری یہ ہے کہ وہ بھی ہم نارمل کرتے ہیں، ریجنل لینگویج اردو میں کرتے ہیں، مگر کیونکہ کریکولم کے نہیں ہو نہیں سکتا. وہاں بھی ہم فاؤنڈیشن کورسز شروع کریں گے، اسپیشل فاؤنڈیشن کورسز، تاکہ وہ بچے جو ٹیلنٹڈ اور اردو میڈیم اسٹریم سے آ رہے ہیں ان کو ہم کریش کورس، فاؤنڈیشن کورس کرا کے 6 مہینے کے اندر ان کو اتنی کیپیبلٹی دے دیں کہ وہ انگلش میڈیم کا، اردو میڈیم کا ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ ختم ہو جائے. اسی طریقے سے ہم تمام کوشش کریں گے ہر سی ایس ایس میں، باقی امتحانوں میں بھی، that opportunity should be equal، چاہے وہ انگلش میڈیم اسکول سے آئے یا اردو میڈیم اسکول. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ترین صاحب آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. میں اپنا تعارف، میرا ڈاکٹر نعیم غنی ہے. ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سلطانہ فاؤنڈیشن سے کنیکٹڈ ہیں اور پچھلے 20 سال سے ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں. ہمارے اپنے کچھ ایکسپیرینس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی طرح چیزوں کو ویژلائز، 2-3 چیزیں بڑی اہم چیزیں ہیں جو آپ نے کہیں کہ ایجوکیشن کو ہم پولیٹیکل انفلوئنس سے آزاد کر دیں گے. نمبر 1، اس کا مطلب ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہوگا جو سارے ایجوکیشن پروگرام کو سپروائز کرے گا، یونیفارم ایجوکیشن کو. دوسرے آپ نے کہا کہ ایجوکیشن کے متعلق جو بجٹ انکریز ہے وہ 5 سال کے بعد 5% پہنچے گا. اس وقت 5 سے 16 سال کی عمر تک ریاست ذمہ دار ہے ایجوکیشن دینے کے لیے، فری ایجوکیشن، اور 6 کروڑ بچے ہیں 5 سے 16 سال تک، اور وہ 5% جی ڈی پی مشکل سے اس کو پورا کرے گی ان کو اسکول ڈالنے میں. یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. آپ 2.5% پہ، 3% پہ، 3.5% پہ یہ رسپانسبلٹی پوری نہیں کر سکیں گے. آپ کو پہلے سال سے 5% رکھنا پڑے گا. اور جو 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں ان کے لیے کیپٹل انویسٹمنٹ کے لیے اسکول کریٹ کرنے پڑیں گے، یا آفٹرنون شفٹ لگانا پڑے گی، یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. جو چیز امپورٹنٹ ہے اس وقت ریئلائز، آپ نے
कहा जी निसाब एक होना चाहिए, फलां होना चाहिए, फलां होना चाहिए। मुआशरे में इस वक्त मयारी तालीम के मयार के मुतालिक बात ज़रूर होती है, तालीम की मिकदारी कमी के मुतालिक बात नहीं हो रही। जो बच्चा कूड़े के ढेर पे कागज इकट्ठे कर रहा है वो 5 साल तक इंतजार करेगा कि 5% बजट हो तो फिर उसको एजुकेशन मिलेगी। वो 3 करोड़ बच्चे हैं जिनको हम डील कर रहे हैं और हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है बे स्कूल बच्चों के लिए, एंड वी आर रियली। और इसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सबसे पहले जो क्वांटिटेटिव डेफिसिट है, जो मिकदारी डेफिसिट है, इसकी कमियत को नापें और ताकि सबको पता चल सके कि हमारा चैलेंज क्या है। गनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सिर्फ एक अर्ज करता हूँ कि आपने जो कहा ना कि जो 5% इमीडिएटली जाओ, वो हम यहाँ अपनी पॉलिसी ला नहीं सके, वो हमारी ओवरऑल मैनिफेस्टो के अंदर है कि जो भी इंशाल्लाह जो हमारी करप्शन की ड्राइव होगी वो सबसे ताकतवर होगी। हमारा ख्याल है कि करप्शन के ऊपर अगर काबू पा गए और जो मौजूदा करप्ट लोगों की पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज हैं, जो इनके पास पैसे हैं, जो बाहर पड़े हुए हैं, हमारा एक पूरा प्लान है कि इसके ऊपर हमने कैसे हाथ डालना है। जो करप्शन से पैसा आएगा वो सारा हमने तालीम के अंदर डालना, यानी जो भी करप्शन से ये जो नैब रिकवर करती है ना, पता नहीं किधर जाता है, हमारा सारा पैसा सीधा तालीम के ऊपर जाएगा। यानी जब हम इमरजेंसी कह रहे हैं तो ये रियलाइज करते हैं कि ये इमरजेंसी है, ये नेशन की इमरजेंसी है। इस पे 2 और इनिशिएटिव्स हैं कि जो हमारे ग्रेजुएट्स होंगे उनको हम लगाएंगे एज ए नेशनल सर्विस, एक साल हाथों में भिजवाएंगे। ये आउट ऑफ जो इधर हमने एक्सप्लेन नहीं किए, यहाँ सिर्फ मोटी मोटी चीजें बयान की थी कि चैलेंजेस क्या है। आपकी बात हो जाए, दिल तो मेरा करता है कि हम लोग इंशाअल्लाह जब हुकूमत में आए, और वो एक पहला सवाल के जवाब में एक जरा भूल गया था कि जब हम हुकूमत में इंशाअल्लाह आएंगे सेंटर में, तो प्रोविंसेस में भी तो आएंगे ना, कम से कम 2 प्रोविंसेस में जीतेंगे तो हम सेंटर में मेजॉरिटी आएगी। तो आपका सवाल था 5% इज नॉट इनफ और बहुत देर लगेगी 5 साल में, मगर इशू ये है कि हमने सीखा ये है कि यू कांट थ्रो मनी एट अ प्रॉब्लम। जब आपको पैसे बढ़ाएंगे तो आपकी एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ती है। जब तक हम गवर्नेंस को सीधा नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो जाया हो जाएंगे, 100 रुपए देंगे 20 रुपए से पहुंचेंगे। तो ये चीजें साथ साथ चलती हैं, इन टेंडम और ये इवॉल्व होती हैं, और इंशाअल्लाह 5 साल के बाद फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे। अल्लाह ताला हमें अगर फिर कामयाब करेगा तो जो बाकी कसर रहेगी उसके बाद पूरी करेगा। और मैं एक बात कह दूं कि जो करप्शन का पैसा जो डाइवर्ट करना है एजुकेशन पे, ये बड़ा अच्छा आइडिया हमें बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने दिया। उन्होंने जो करप्शन का पैसा पकड़ते थे वो सारा डाइवर्ट करते थे एजुकेशन के ऊपर, और वो आपको पता है कि वो 5% से बहुत ज्यादा होगा इंशाल्लाह जो हम इकट्ठा करेंगे। मैं ओलाफ Kenhoff और एक जर्मन फाउंडेशन या नॉर्मन फाउंडेशन फॉर फ्रीडम काम करता हूँ, और आइए सर आपकी कामिल प्रेजेंटेशन बहुत शुक्रिया, ये initiative is highly appreciated. If I understood you right, the cost of private school is 1/3 of a government school, yet the education, the outcome is better. यानी एक तमाम तखस्सुस मजबूरी हो, a complete privatization would be the logic outcome from what you said, feasible with a voucher system. यानी आपकी cost कम होगा, तालीम बेहतर होगा, और सियासत तालीम की निज़ामी नहीं होगा। इसलिए आपकी राय प्राइवेटाइजेशन और वाउचर सिस्टम की। मैं अर्ज करूं पहले इसके बाद जमीरा। देखिए, इस मुल्क में जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चलता था, और मैं बात कर रहा हूं कि अंग्रेज के आने से पहले, तो इस मुल्क में बड़ी लिटरेसी बड़ी ऊंची इसलिए हाई थी क्योंकि जो गांव था वो अपना स्कूल चलाता था। जितनी हमने सेंट्रलाइज सिस्टम जो अंग्रेजों ने बनाया हमने किया, जैसे गांव के लोगों के इख्तियारात गए तो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल भी चला गया, और सेंट्रलाइज सिस्टम जैसी करप्शन बढ़ती गई, इनएफिशिएंसी आती गई, तो कोलैप्स कर गया। हमारा जो प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है, इसकी सबसे बड़ी वजह जो हम समझते हैं कि हम कामयाब होंगे,
آتے ساتھ ہی ہم نے ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم دینا ہے جو ایوالو کرے گا پاور گاؤں تک، ڈسٹرکٹ سے بھی نہیں، ڈسٹرکٹ سے جا کے نیچے گاؤں کو امپاور کرے گا. کیونکہ سب جب تک آپ نے انہوں نے بتایا کہ اسٹیک ہولڈر جو پیرنٹس ہیں ان کو جب آپ انوالو نہیں کرتے، یہ جو گو اسکولز کا سنڈرم ہے یہ فوج سے نہیں ختم ہو سکتے، یہ بچوں کے ماں باپ ختم کریں گے گو اسکول کا جو ایشو. تو ہماری کوشش ہے کہ ڈیوالو کریں اور ڈیسینٹرلائز کریں، ڈیوالو کریں پاور نیچے تک اور ان کو اختیارات دیں. اور اس میں بھی ڈیپولیٹیسائزیشن ہے. سینٹرلائزیشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل اس کو جو گورنمنٹس ہیں پیٹرنیج سمجھتی ہے دینے کے لیے، وہ ایک پاور سمجھتی ہے جو دیتی نہیں ہے نیچے تک. جی as far as the question on voucher system is concerned, again, private sector has done extremely well, has taken the burden while the public sector failed, and we will keep encouraging the private sector. But ہم یہ یاد رکھیں کہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو لو کاسٹ اسکولز ہیں ان میں ایک بنیادی وجہ لو کاسٹ ہونے کی یہ ہے کہ ان کے پاس بہت چیپ لیبر اویلیبل ہے. They pay a teacher, a lady teacher, 2,000 rupees salary, not which is a minimum wage 8,000. تو جب بھی ہمارے سسٹم چلے گا، جب گورنمنٹ اسکولز بہتر ہوں گے تو پھر پرائیویٹ اسکول کو بھی اپنا اسٹینڈرڈ معیار بہتر کرنا پڑے گا ٹو کمپیٹ. ہماری کوشش یہ ہے کہ کوالیٹی سسٹم بھی ہو، اس کی اوپر باقاعدہ جیسے 2003 میں ہم نے یہ شروع کیا تھا پنجاب میں، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تھرو، وہ بہت کامیاب سسٹم چلے. وہ واؤچر سسٹم بھی ہوگا، پرائیویٹ اسکول بھی ہوں گے، بٹ وی نیڈ ایوری تھنگ. وی نیڈ ایوری بڈی ٹو بی دی ایکٹ. وی نیڈ پرائیویٹ اسکول ٹو ڈو دیئر ورک. وی نیڈ گورنمنٹ اسکول ٹو اپگریڈ themselves because the challenge is huge. The number of children out of school are huge, and we will decentralize completely in this system. جی میں ناز عزیز میرا نام ہے. ایک سیکنڈ میں ناز عزیز صاحب جی آپ پوچھے گا پہلے. میرا نام سید سردار احمد پیرزادہ ہے. میں روزنامہ نوائے وقت میں معلوم نگار ہوں. آپ نے کہا کہ مادری زبان کے حوالے سے بات کی. پنجاب کی مادری زبان پنجابی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پنجابی کا چلن نہیں ہے. کیا آپ کے جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس میں پنجاب کی مادری زبان کو ریوائو کیا جائے گا؟ ٹیوشن جو ہے ہمارے یہاں ایک آکاش بیل کی طرح ہمارے نظام کو کھا گیا ہے. بعض ملکوں میں ٹیوشن بین ہے. کہ آپ کی پالیسی میں، اور جو ایک طالب علم کا بستہ ہوتا ہے وہ ایک مزدور کا بوجھ لگتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور جیسے پہلے پوچھا گیا کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور صوبائی جو سروس کمیشن ان کے امتحانات میں میڈیم کیا اردو کو آپ رائج کریں گے؟ اور جناب والا کلچر کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، کلچر کتابوں سے زیادہ ہمارے ہاں جو الیکٹرانک میڈیا کے اشتہارات کے ذریعے ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور عمران خان صاحب آخر میں آپ سے ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ پوچھوں گا کہ گزشتہ دنوں میں 45 ارب ڈالر کی بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی خبر آئی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں 200 منزلہ عمارت کی یہاں پہ ضرورت ہے، اس کی جگہ ریلوے اور سستے گھروں کی ضرورت، یا اس کے پیچھے کچھ آپ اور دیکھتے ہیں؟ یہاں سرکار آپ کی انویسٹمنٹ کی بات کی، پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے اس کو گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ کے ساتھ. مگر میں سچی بات ہے اتنی بڑی بلڈنگ پاکستان میں نہیں دیکھتا. پہلے ہم اپنے صحت اور نظام ٹھیک کریں، اپنا ایجوکیشن نظام ٹھیک کریں، کیونکہ بڑی بڑی بلڈنگ کے بعد میں پرائرٹی بن جائیں گے، ابھی نہیں. یہاں آپ نے بات کی پنجابی زبان کی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ پنجاب کی پروونشل حکومت کو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم میں آئیں گے تو ہم بیٹھ کے یہ سوچ بچا کر کے کرنا پڑے گا. کیونکہ پنجابی کبھی بھی پنجاب میں پنجابی کو کبھی بھی نمایاں نہیں کیا گیا. ایک مادری زبان ہے، ضرور اس کے اوپر اور محنت ہونی چاہیے، اور اس میں لٹریچر بہت ہے، اس کو آگے لے کے جانا چاہیے ضرور. مگر یہ فیصلے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم حکومت میں آئیں گے. اور میں اس کا صرف پنجابی کا کہتا ہوں، دیکھیں پنجابی شاید سب سے پرانی زبان ہے یہ انڈس ویلی سویلائزیشن. اور یہ عجیب چیز ہے کہ پنجابی آہستہ آہستہ ماں باپ اپنے بچوں سے نہیں بولتے اور اسکولوں میں بھی نہیں. اس کے اوپر میں کوالیفائڈ نہیں ہوں. میں سیدھی آپ کو بات بتاؤں کہ ہم تو صرف مینجمنٹ اور یہ دیکھ رہے تھے. اس کے اوپر ایک علیحدہ ڈبیٹ کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسے ریوائو کرنا چاہیے. اور میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں کہ باقی ساری جگہ مادری زبان کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں کیوں نہیں. آپ نے جو اور باتیں کی بالکل واضح ہیں، صحیح ہے. جو کتابوں کا بوجھ ہے
जो बच्चों के ऊपर होमवर्क और ट्यूशन का काम है, बच्चों की जिंदगी जो है मुश्किल बना दी गई है। हमारा करिकुलम को चेंज करने का यही इरादा है कि ऐसा करिकुलम होगा कि बच्चे अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी होगी और मोटी मोटी किताबें सिर्फ करने की करना नहीं होगी। और बाकी जो एक वजाहत में करना चाहता हूँ जो डॉक्टर अलवी साहब करेंगे, जो इस मामले में एक हल भी पेश करें। देखिए, ये जो बोझ का जिक्र किया किताबों के हवाले से, तो जो पैराडाइम शिफ्ट का जहांगीर साहब ने जिक्र किया कि सलमान एकेडमी और खान एकेडमी के एतबार से, तो वो एक बड़ा सीधा साधा कॉन्सेप्ट है। इन्होंने वजाहत ये की कि इल्म तीन जराए हैं। एक तो किताब है, जो कंटेंट है इल्म का वो किताबों में आता है। दूसरा जनाब उस्ताद है जो बच्चे को गाइड करता है। और तीसरा ये है कि स्कूल की इमारत है। ये सब चीजें जिस तरह से एक्सपेंसिव होती हैं, तो पैराडाइम शिफ्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेना चाहती है वो शिफ्ट है जो शायद इस फोरम के अंदर जरा सी मुश्किल से आए, मगर ये दुनिया में पिक की जा सकती है। आपका जो ये टेलीफोन है, ये क्या कर रहा है, ये इल्म को आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त अवेलेबिलिटी सिर्फ साउंड वेव की नहीं है बट इल्म की भी है। जो टैबलेट की बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर नहीं है, वो टैबलेट इस वक्त हिंदुस्तान ने 2 करोड़ टैबलेट्स ऑर्डर किए हैं, जो $20 यानी 2000 रुपए का टैबलेट है। तो जो सारा कंटेंट है वो टैबलेट में आता है। और सलमान जो खान एकेडमी है वो सारा कंटेंट पाकिस्तान को और हमारे रवाबित जो हुए हैं तो मुफ्त में डिलीवर करता है। ट्रांसलेशन 40 जबानों में हो चुका है, जिसमें अरबी भी एक जबान है जिसके अंदर ट्रांसलेशन हो चुका है। उस्ताद उसमें मौजूद है। लोग खुद वो यानी है डेवलपिंग नेशंस के लिए, खास तौर पर जहां स्कूल्स नहीं है, मगर कैलिफोर्निया ने अडॉप्ट किया और उनका टीचिंग सिस्टम और परफॉर्मेंस जो है वो इवॉल्व हो गया और चेंज हो गया। तो ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, इसको बिल्कुल मामूली नहीं समझिएगा। मुस्तकबिल की एजुकेशन जो है वो इसी जरिए से आएगी और वो जो बोझ है वो सिर्फ इतना ही बोझ होगा जितना ये उठा सकता है सारे लोग। अच्छा, जो मेरी एक दरख्वास्त के पीछे जो नौजवान है, आप प्लीज जरा खामोशी इख्तियार कीजिएगा। अभी हम जाएंगे मेहराज साहिबा के सवाल है, उसके बाद इफ्तिखार अहमद साहब को जवाब दे होंगे और फिर शुमाला बीबी और फिर मोहित पिजारा साहब। जी मेहराज साहब। मेरा सवाल पहले तो आपको मैं कांग्रेचुलेट करूंगी इमरान खान साहब के, आपने इतने कॉम्प्रिहेंसिव और इतना डिटेल्ड एक प्लान पेश किया है। और उसके बाद मेरा ये सवाल है कि ये तो आपके पार्टी का प्लान है और ये एक जो एजुकेशन इमरजेंसी है ये पूरे पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी है। तो आपके क्या प्लान्स हैं कि आप किस तरह से मल्टी पार्टी कोऑर्डिनेशन करेंगे? यू नो हाउ वुड योर पार्टी, इज योर पार्टी गोइंग टू टेक अ लीड इन यू नो लाइक कोऑर्डिनेशन रोल? क्योंकि कुछ पार्टीज एग्री करती हैं कि एजुकेशन की इमरजेंसी और कुछ पार्टीज नहीं एग्री करती। क्या सिर्फ आप हुकूमत में आने का इंतजार, मेरा मकसद कहने के लिए कि हुकूमत में आने का इंतजार करेंगे या फिर ये काम आज से शुरू करेंगे? क्योंकि आपने बात की पॉलिटिकल कमिटमेंट, और अगर पॉलिटिकल कमिटमेंट है तो आज ही से फिर मिला के रखिए, फिर वो शौकत खाना अस्पताल वाली पॉलिटिकल कमिटमेंट करके दिखाइए, क्योंकि हम इंतजार नहीं कर सकते। ये आप इलेक्शन आएंगे, जो इस बार मुल्क की सूरत हाल चल रही है वो ये चल रही है कि मुल्क आ रहा है, हर रोज ये बात हो रही है। एजुकेशन के बच्चे तो बढ़ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं 50% हर रोज उनका कम्युनिटी बलोचिस्तान में सब कोई स्कूल में नहीं जाता कि वो डरते स्कूल से। एक तो मेरा आपसे ये सवाल है कि my strong suggestion is that your party should be taking a lead in it, because you are in a way doing social accountability as well. The other thing is this कि 18वीं तरमीम के बाद 25 के तहत state is responsible and can be taken by education. तो उसको आप किस तरह मुतहर्रिक करेंगे जब अगर स्टेट की इस तरह से कमिटमेंट नहीं हुई और आपकी पॉलिटिकल कमिटमेंट है? और तीसरी चीज ये मैं आपको कहना चाहूंगी कि प्रोविंशियल लेवल पे आप क्या देखते हैं? आज तो आपने फेडरल लेवल पे ये अनाउंसमेंट की है, ऑब्वियसली यू वुड वांट फीडबैक आल्सो ऑन दिस। तो प्रोविंशियल लेवल पे आप इसको किस तरह से आगे लेके जाएंगे? मैं बताऊं, ये जो हमने पॉलिसी बनाया, ये जो हम काम करने जा रहे हैं, ये एजुकेशन गवर्नेंस तो है ही प्रोविंशियल लेवल पे है। और इसकी जो रेवोल्यूशन है वो तो हम प्रोविंस के नीचे डिस्ट्रिक्ट पे लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन दूर नहीं है और अनकरीब कहना चाहेंगे। बेगम अली साहिबा, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आज हम इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करने पे लग गए तो हमारी इलेक्शन की तैयारी थोड़ी मुतासर हो जाएगी उससे। हमारी उम्मीद ये है कि हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़के
میں سمجھتا ہوں کہ میرے 3 صوبوں میں تو میں فیل کرتا ہوں کہ سونامی پہنچ جائے گی، چوتھے میں بھی انشاءاللہ ہوپ کر رہے ہیں. تو ہم صوبائی بھی اور سینٹرل بھی بیٹھ کے ایک کمپریہنسو ایجوکیشن پالیسی دیں گے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پاکستان کے لیے مفید ہے. اگر اپوزیشن میں چلے گئے خدا نہ خواستہ تو پھر ہم ایز این اپوزیشن پورا پریشر کریں گے جو آپ بات کریں کنسنسس ڈیولپ کریں گے. جی افتخار مجھے یہ عمران میں سن رہا تھا تو 2-3 چیزیں میں نوٹ کی. ہماری جو کرپشن کے خلاف مہم ہوگی اس سے بہت پیسہ آئے گا. آپ نے کہا ہماری جو کرپشن کی مہم ہوگی اس سے بہت پیسہ آئے گا. اس میں ہم جو کرپشن کا فیصلہ ہے اس کو جو پیسے ہے اس کو تعلیم کی طرف ڈائیورٹ کر دیں. پھر آپ نے کہا کرپشن سے جو پیسہ آئے گا وہ معمولی نہیں ہوگا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ پلی بارگین ابھی سے تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ افتخار صاحب ویلکم، اچھا کہ آپ آ گئے یہاں کیونکہ اس کا مطلب کہ اس کی رپورٹنگ اور ایکسٹینسولی ہوگی. دیکھیں نتیش کمار جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس برے صغیر کے لیے بہت بڑا زبردست اقدام ہے. ایک چیف منسٹر آیا ایک صوبے میں جس کی 3% گروتھ ریٹ تھی 16% پہ لے گیا. تعلیم کی اس نے اسپیشلی بچوں کی تعلیم اس نے اتنی تیزی سے اضافہ کیا اور اس نے جو فنڈز جو پکڑتا تھا فنڈز کرپشن سے وہ سارے فنڈز ڈائیورٹ کرتا تھا تعلیم میں، جو ہمیں بڑا اچھا آئیڈیا ہے کیونکہ اگر بہار میں وہ حالات ہیں تو ہمارے پاس تو اربوں کے آنے ہیں فنڈز انشاءاللہ کرپشن جب ہم پکڑیں گے. کیونکہ آپ لوگوں سے مجھے ایک تو بھی نظر آ گیا ہے 500 کروڑ روپے کا ایک بیریا ٹاؤن میں لاہور میں گھر بنا ہے، وہ تو سیدھا سیدھا مجھے پتا ہے بہت فائدہ کیا میں نے اپنے بچوں کا. جی شمال I'm Shivaida from UNHCR. Just a quick question. Unfortunately, میں نے آپ کا یہ پالیسی ڈرافٹ نہیں دیکھا لیکن اس میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں have we talked about declaring primary education as mandatory for all children؟ اور دوسرا میرا کوشچن تھا کہ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے 1.7 registered Afghan refugees since last 3 decades. اور unfortunately ابھی تک ہم refugee education کی کو یا refugees کو کسی بھی پالیسی ڈاکومنٹ میں انکارپوریٹ نہیں کر سکے. تو کسی بھی ایجوکیشن پالیسی کے اندر refugee children جو ہیں وہ categorically mentioned نہیں ہے. So if we are talking about education as a basic human right and if we are talking about equal opportunities تو کیا ہم ریفیوجیز کو انکلوڈ کر رہے ہیں اس پالیسی کے اندر کہ نہیں؟ تھینک یو. میں عرض کر دوں پہلا کیا سوال تھا آپ کا؟ دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے. میں آج کہہ دوں ہم حکومت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد ہر بچہ پرائیویٹ اسکول میں جائے گا اور ہم اس کو گارنٹی کر دیں گے. کہاں سے گارنٹی کریں گے جب نہ ٹیچر ہوں گے نہ اسکول ہوں گے؟ تو یہ کہنا آسان ہے، بالکل ہم کبھی کرنا چاہتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے. اسی لیے ہم پرائمری اسکولنگ پہ بہت زیادہ میسج انویسٹمنٹ کریں گے. 2 کمروں کے اسکولوں کو 6 کمروں کے اسکول بنائیں گے. جہاں اسکول نہیں ہے وہاں اسکول ایڈ کریں گے. ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈ آف ٹیچر رکھیں گے، ان کو ٹرین کریں گے. یہ ہم پوری کوشش محنت کریں گے تو پرائمری ایجوکیشن یونیورسل ہوگی. بٹ یس دیٹ ول بی نمبر 1 ایبسولوٹ کرائٹیریا. تو میں سب کو پھر سے کلیئر کر دوں، میں واضح کر دوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے. یہ آسان نہیں ہے. خیر پاکستان کی جتنے بھی اس وقت میجر کرائسز ہیں کوئی بھی آسان نہیں ہے، لیکن یہ سب سے مشکل ہے. اس کا پیریڈ بھی لانگ ٹرم ہے، یہ میجر ریزلٹس بھی نہیں ہیں. اس لیے یہ اس پر بڑی کمٹمنٹ، اس کے اندر بڑی زبردست ٹیم چاہیے ہوگی. میں ایک چیز کہنا بھول گیا، کریکولم کمیٹی جو انشاءاللہ ہماری ہوگی وہ سب سے بہترین پاکستان کے مائنڈز کو ہم وہاں بٹھائیں گے اور کانسٹنٹلی یہ ایک بڑی طاقتور کمیٹی ہوگی جس میں بیسٹ برینز کانسٹنٹلی ریویو کر رہے ہوں گے کریکولم، بیکاز دنیا میں اتنی تیزی سے چینجز آ رہے ہیں کریکولم میں. اور یہ جو آپ نے ریفیوجیز کی بات کی، ریفیوجیز تو پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں. آپ افغان ریفیوجیز کی بات کر رہے ہیں. فاٹا کی تقریباً آدھی آبادی اس وقت ریفیوجی انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ ہیں. تو یہ ہمارا ایک بڑا سیریس ایشو ہے. ہم جب بات کرتے ہیں، میں صرف ابھی کسی نے کہا کہ ہزارہ کمیونٹی کا جو حال ہے، میں نے خود کوئٹہ میں جا کے دیکھا ہے کہ وہ بیچارے بچے اسکول میں نہیں جا رہے.
لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ فاٹا کے اندر خاص طور پر وزیرستان میں 9 سال سے اسکول بند پڑے ہیں. ایک پوری جنریشن ضائع کر دیا. وہ سوچیں کہ وہ بیچارے جو اسکول میں بھی نہیں گئے, وہاں معاشی حالات بھی تباہ ہو گئے ہیں, وہ سوائے بندوق اٹھانے کے وہ اب کیا کریں. ڈاکٹر موہد فیضا. خان صاحب آپ کو بھی اور جہانگیر ترین صاحب آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو, میری آواز پتہ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, تو اچھا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت ہی خوش آئند آپ کا یہ اسٹیپ ہے, جس طرح سے ہیلتھ پالیسی کا آپ نے ویژن دیا اور پالیسیز کا آپ نے, جس طرح سے آپ نے, چلے میری آواز ویسے ہی اونچا بول لیتا ہوں, ٹھیک ہے. دیکھیے جس طرح سے آپ نے ہیلتھ پالیسی کا ویژن دیا, ٹھیک ہے, جس طرح سے آپ نے اور پالیسیز کا ویژن دیا, یہ بات تو بڑی خوش آئند ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس میں اسٹیپ لیا, اس میں آپ لوگوں نے کام بھی کیا. لیکن جو ساری ڈسکشن آپ کی ہو رہی ہے اور جو آپ سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں, اس میں ایک سینٹرل اسمپشن بنیادی یہ ہے کہ آپ کو نیسیسریلی طور پر اسلام آباد میں یہ صوبوں میں کہیں طاقت پولیٹیکل مل جائے گی, حالانکہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کو ملے گی کہ نہیں ملے گی. یہ ایک بہت بڑا بنیادی سوال ہے کہ آپ کو پتا, لیکن ہمیں پتا نہیں. ہمیں تو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہم سروس دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک اوور رائڈنگ ہے, باقی تمام جگہوں پہ آپ کی سیاست جو ہے وہ انسرٹینٹی کا شکار ہے. 23 کے بعد انسرٹینٹی ختم ہو جائے گی. لیکن خان صاحب اس میں جو آپ کی پرنسپل کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ آئیڈیاز کی بیٹل میں یہ پہلی بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان کی جس نے ان ایشوز کو ریز کرنا شروع کر دیا ہے جو اس سے پہلے سیاسی جماعتوں نے ریز نہیں کیے. وہ شخصیات کی بنیاد پہ الیکشن لڑے. تو اس کی جو مین کنٹریبیوشن آپ کی ہو سکے گی, میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں, وہ یہ ہوگا کہ آپ کے آئیڈیاز کتنے پرفیکٹ ہیں. فار انسٹنس دیکھیں نا, کہتے ہیں کہ جو آئیڈیا پرفیکٹ ہوتا ہے, جس کا وقت آ جاتا ہے, ایجوکیشن پہ بات کرنا تو بہت آسان ہے. یہ تو ہندوستانی فلم کی طرح ہے کہ پیار ہے محبت ہے, پیار ہے محبت ہے, تو سبھی کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن بنیادی ہے کہ اگر آپ کا آئیڈیا سسٹمیٹکلی کریکٹ ہے. اب آپ لوگ لینگویجز کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, فار انسٹنس پاکستان میں تو بہت سے صوبوں میں ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ میری لینگویج ہونی چاہیے, لیکن جو انٹرنیشنل لٹریچر ہم دیکھ رہے ہیں لنگوسٹکس کے اوپر, وہاں ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بہت سی زبانیں آہستہ آہستہ ناپید ہو جائیں گی. سیاسی طور پہ بڑا جذباتی ایشو ہے, اور انگلش نے مجبور کر دیا ہے. فار انسٹنس آپ دیکھیں نا, فرانسیسیوں کو, جرمنس کو, اور جو پرشینز ہیں, جو یہ ایرانینز ہیں, وہ تو پچھلے 20 سال میں, وہ چائنیز, ان سب کو انگریزی میں بولنے میں مجبور کر دیا ہے. تو آپ کی پالیسیز میں جس طرح سپریم کورٹ نے ڈوئل سٹیزنشپ کی تقریر کرتے کرتے انہوں نے نئی باتیں شروع کر دی وہاں پہ, جو پتہ نہیں کدھر چلے گئے وہ. تو یہ نہ ہو کہ آپ انگریزی زبان کے بارے میں جس قسم کے تعصب یہاں کریٹ کر رہے ہیں, یہ آپ کے کانسیپٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. پاور آپ کو ملے نہ ملے. تھینک یو. میں انشاءاللہ پاور, سونامی کی پاور ابھی آپ دیکھ لیں گے 23 کو, اس سے پہلے پشاور میں. لیکن موہد میم, پہلے تو ہم یہ پھر سے کلیئر ہو جائیں کہ یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے, بیکاز یہ 200 سال سے تباہی آئی ہے. یہ پورا سسٹم ایجوکیشن کا تباہ ہوا ہے, اس کو 200 سال لگے, اور پھر مزید جو 60 سالوں میں ہم نے پاکستان میں کیا. یعنی پہلے وہ ایک انگریز نے کیا جو بڑے ہائیلی ڈیولپ, یہ جو مدرسوں کے آج آپ بات کرتے ہیں, ولیم ڈیلپر کی کتاب پڑھیں تو وہ جب 1815 میں وہ لکھتا ہے کہ جو دلی کے مدرسے تھے وہ انگلش دہلی کالج سے سپیریئر اسٹینڈرڈ کے تھے, اور ان کے زبردست کریکولم تھے اور بڑے زبردست ٹیچرز تھے وہاں, کیونکہ ان کے وقت لگے ہوئے تھے جو انگریزوں نے لے کے سسٹمیٹکلی ختم کیا اور پھر یہ سینٹرلائز سسٹم لے کے آئے. تو یہ میں پھر سے واضح کر دوں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن ہم نے ابھی, کیونکہ میں نے یہ یونیورسٹی سیٹ اپ کی اور اس میں ذرا دیکھا جو پرابلمز آئے ہیں نمل میں, کیونکہ دیہات کے اندر پہلی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے جو بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز دے رہی ہے. تو ہم نے چیلنجز دیکھے کہ جو غریب طبقے کے گھرانے کے جو اردو میڈیم کے پڑھے ہوئے تھے, ان کو کیا چیلنجز تھے ایک انٹرنیشنل ڈگری لینے کے لیے. تو اس میں سب سے بڑا یہ جو آپ نے بات کی انگریزی کی, دیکھیں ہم نے یہاں کلیئر کیا, آپ تھوڑا لیٹ آئے, ہم نے کلیئر کیا ہے کہ یہ انگریزی جو ہے اس کو ہم نے اب جانے نہیں دینا, لیکن اس کو انگریزی کو صرف ایز اے مینز آف ہائر ایجوکیشن رکھنا ہے, لیکن ایک کلچرل امپیریلزم کا حصہ نہیں بنا دینا کہ جدھر ہم نے اپنی سوسائٹی کو طبقوں میں ڈیوائڈ کر دیا. تو انگریزی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم چھوڑیں گے, لیکن اس کو ہم جو آج انگریزی ہے یہ کلاس ڈیوائڈ میں ایک آ گیا اور ملک کو ڈیوائڈ کر دیا ڈفرینٹ سیکشنز کے اندر, جو میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں بڑا ڈینجرس ہے. اس کے بہت بڑے امپلیکیشنز ہیں. میرا اپنا خیال یہ کہ بنیاد پرستی جو ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ جو کلچر ہے, اور ایرانین ریولوشن کے اندر اس کا بہت بڑا ایک ٹائنی ویسٹرنائز ایلیٹ تھی اور باقی میس کلچر تھا جس کا ریئیکشن آیا, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ایران میں کیا ہوا. تو ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, یہ جو انگلش ایز اے سبجیکٹ
اور انگلش ایز اے کلچر ان کو دونوں کو. میں 23 روپے دیتا تھا اسکول میں پڑھنے کے لیے, 23 روپیز, $4, جب میں نے 70s 80s میں پڑھا ہے. میں اپنی بچی کے 20,000 روپے دیتا ہوں مہینے میں, 20,000 روپے, وہ 7 سال کی ہے. اس کا کیا کریں گے آپ؟ اس کو یہ بھی ہم نے ایڈریس کیا تھا. آپ ایک وضاحت کرتے ہیں, لیکن پالیسی بنتی ہے جب پوری پاور کی پالیسی بنتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ چوتھائی پاور کی ایک بنائے اور آدھی پاور کی ایک بنائے. تو پالیسی بنے گی, وی ول کم انٹو پاور اس ڈریم اور اس ویژن کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب میں صرف کہہ رہا ہوں کہ پاور کی بات نہ کریں, آپ آئیڈیاز کی ڈیبیٹ میں ہیں. آئیڈیاز آپ کے پرفیکٹ ہوں گے, آپ مجبور کریں گے پی ایم ایل اینڈ پی 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 کو ساتھ چلنے. میں بڑی احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے اپنے پولیٹیکل جتنی بھی باقی پارٹیز دیکھی ہیں, یہ 100 سال بھی لگے رہے, یہ چینج نہیں کر سکتی. نہ ان کی نیت ہے, نہ ان کی ہمت ہے. اس لیے ٹائم وہاں ضائع کرنے کے بجائے 25 سال میں یہ 3-5 بار یہ صوبوں میں لے چکے ہیں. ٹھیک ہے, 25 سال میں تو کسی نے تعلیم کو کوئی ایڈریس کیا ہے؟ مجھے بتائیں, کوئی چینج ڈیٹیریٹ ہوئی ہے, اوپر لے گئی. تو اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک دم کوئی فرشتے بن کے الیکشن کے بعد آ کے کوئی چینج کرنا شروع کر رہے ہیں. اس لیے ہم اس پہ ٹائم نہیں ضائع کریں. ایک میں گورنر نے بڑی اچھی امپورٹنٹ بات کی ہے, 20,000 روپے فیس والی. وہ آپ اس لیے دینی پڑ رہی ہے آپ کو کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور کوالٹی ایجوکیشن کی سپلائی بہت کم ہے. مثلاً بیکن ہاؤس جو سب سے بڑا سسٹم ہے, صرف 90,000 بچے پڑھتے ہیں اس میں, ویسے جبکہ 35 ملین بچے پڑھ رہے ہیں گورنمنٹ اسکولوں میں. تو جب ہم گورنمنٹ اسکولس کو, ڈگری کالجز کو, ان کو اٹانومس کریں گے, ان کو فنڈ کریں گے, ان کو آپ جیسے لوگوں کو بورڈ آف ڈائریکٹرز رکھیں گے, تو آپ اگر بچوں کو نہیں بورڈ میں پڑھائیں گے. یہ تو سر الیکشن جیتنے سے پہلے آپ کی طرف سے آفر لگتی ہے اس طرح کی بات. میرا آپ کو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایجوکیشن پالیسی پہ بات کی. آپ نے قومی زبان جو اردو زبان ہے اس کی ترویج کی بات کی, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ میرا کمنٹ ہے, اگر مناسب ہوتا کہ آپ کی آج تعلیمی پالیسی بھی اردو میں دی جاتی پریزنٹیشن, تو یہ تو آپ کے لیے ہاؤس بات ہی آپ کو کرنی چاہیے. دوسرا میرا کمنٹ یہ ہے کہ جس انگلش لینگویج کی بات کی, انگلش لینگویج کی آپ نے بات کی, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائمری لیول پہ انگلش کے علاوہ چائنیز یا اور جو ڈومیننٹ لینگویجز ہیں ان فیوچر, ان کی بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے سیٹ اپ کہ وہ سکھا جا سکے. میں آپ نے جو سوال کیا بس اچھا ریئلٹی کا جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ میں اور جو بھی ہماری ٹیم تھی, ہم نے یہ بنائی, ہم سب وکٹمز ہیں اس پاکستان کی پالیسی کے. میں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا ہوں. آپ اگر مجھے کہیں گے کہ میں اردو میں یہ پریزنٹیشن دوں تو فیل ہو جاؤں گا, میں نہیں کر سکتا یہ, اور میں ہوئی شرمناک بات. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا سسٹم بنائیں تاکہ ہم آئندہ یہاں پہ آ کے اردو میں لکھا ہو, اردو میں ہم ساری بات کریں, اور جب ہم سندھ جائیں تو ہمارے جو سندھ کی پارٹی والے ہیں وہ سندھ میں بتائیں ساری بات. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بات خواب ہے اور اس کو ہم پورا کریں. تو سارے وہ میڈیا سے لے رہے ہیں. ایک کوشچن میڈیا سے, جی پلیز. بہت اچھی پالیسی ہے, بہت اچھا خواب ہے, بہت اچھا ویژن ہے. اللہ کرے یہ دیوانے کا خواب نہ. جو مین آپ کی پالیسی کی چیزیں ہیں یعنی ڈیسینٹرلائزیشن اور اس کی جو بجٹ ہے اس میں ریس اور ڈی پولیٹائزیشن, یہ بہت مین چیزیں ہیں آپ کی. ایک چیز جو آپ نے گورننس کی بھی بات کی اس میں نہیں نظر آئی, جو پہلے بھی کانفرنسز ہوتی تھی ایجوکیشن میں, ان میں بھی میں یہ سوال کرتی تھی جو ہمیشہ ان آنسرڈ رہا, کہ وہی بات کہ بجٹ جو پہلے 2.1 ہے, کئی دفعہ وہ بھی پورا خرچ نہیں ہوتا, واپس چلا جاتا ہے, اور اگر خرچ ہوتا ہے تو اس کی ایک اسٹرانگ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن. آپ کریکلم کی بات کرتے ہیں, ان سب کی بات کرتے ہیں, اگر اپنی گورنمنٹ کی پالیسی اٹھا کے دیکھیں بہت خوبصورت پالیسی ہے, لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے امپلیمنٹیشن میں. امپلیمنٹیشن کو انشور کرنے کے لیے ایک بہت ہی مضبوط مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. دبئی میں 13 کریکولا چلتے ہیں, چھوٹی سی اسٹیٹ ہے, 13 کریکولا ڈفرنٹ کانٹیکسٹ میں, لیکن انہوں نے DSIB کے نام سے دبئی اسکول انسپیکشن بیورو بنایا, اور 2008 سے بڑی ایکسٹینسو قسم کی انہوں نے انسپیکشن شروع کی مانیٹرنگ اور کوالٹی اسٹینڈرڈ دیے اس کو, اور اسکولوں کو بتایا. ہم لوگوں کو انگیج کیا یعنی وہاں جو پاکستان کا کریکلم پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں, تو اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج 2011 میں اب ان کو انسپیکشن کی اتنی ضرورت ہی نہیں رہی, کیونکہ جن اسکولوں کو جو انہوں نے بتائے تھے, ٹارگیٹ دیے تھے, انہوں نے 2-3 سال کے اندر وہ اچیو کر لیا.
تو یہ ہم نے کیوں ایلیمنٹ ہم چھوڑ دیتے ہیں جب ہم کوالٹی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، کیونکہ باقی ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. آپ نے کہا کہ 2 کمروں کے اسکولوں میں 5 کلاسیں چل رہی ہیں، وہ بھی ایک ایشو نہیں ہے. بہت سے ایسے اسکول ہیں جہاں 7 کمرے ہیں لیکن 40 اور 50 بچے ہیں، بچے اسکول آتے ہی نہیں. پی ٹی ایز بنے ہوئے ہر جگہ، پیرنٹس ٹیچر ایسوسیشن، لیکن ان کو ایکٹیو نہیں کیا گیا. اس کے 2 ریزنز ہیں. ایک تو کیپیسٹی نہیں ہے، ہم صرف ٹیچرس ٹریننگ کی بات کرتے ہیں، اسکول مینجمنٹ میں بھی کیپیسٹی نہیں. دوسرا کوئی مانیٹرنگ اینڈ ویلیڈیشن سسٹم نہیں. تو اس پہ اس کو آپ کنسرن کو ایڈریس کریں گے یا نہیں؟ اگر کریں گے تبھی کوئی کوالٹی آ سکتی ہے. یہ جس کا کیا ہوا ہم نے کہ ریگولیشن بڑی مضبوط کرنی پڑے گی، لیکن میں آپ نے جو کہا نا یہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ سینٹرلائز سسٹم ہے جو بالکل ڈکے کر چکا ہے. آپ ڈی سینٹرلائز کریں، ڈیوالو کریں گاؤں تک پاور، اور گاؤں کے لوگوں کے ذریعے، وہاں کمیٹیز کے ذریعے پیسہ خرچ کریں. کیسے پیسہ نہیں خرچ ہوگا؟ 50,000 گاؤں ہیں پاکستان، 50,000 گاؤں کے تھرو آپ پیسہ خرچ کریں اور آٹونومائز کر دیں جو بڑی انسٹیٹیوشنز ہیں، ہائر ایجوکیشن کی انسٹیٹیوشنز ہیں. اب یہ ساری تباہ ہوئی پولیٹیکل انفلوئنس ہے، ان کو آٹونومائز کریں. کیسے نہیں پیسہ خرچ ہوگا؟ سارے اپنا بجٹ بنائیں گے، آپ پروفیشنل بورڈز اوپر بٹھائیں. میں آپ کو شوق تھا ہم نے، کیونکہ میں نے 2 ادارے اب جو ایک ہیلتھ میں ایک ایجوکیشن میں چل رہے ہیں. آپ کا اگر بورڈ صحیح ہو، وہ صحیح میرٹ کے اوپر آپ کی سلیکشن کرے نیچے پروفیشنل سٹاف کی، وہ اپنا بجٹ آپ کو دے، تو یہ سارا پیسہ آپ کا کیسے نہیں خرچ ہوتا؟ یعنی اگر 1.8% یا 2.2% بجٹ اگر وہ بھی نہیں خرچ ہو سکتا، جس کا ایک ابھی رپورٹ کیا گیا 1.7% ہوتا ہے، تو اس کا مطلب سسٹم ہی سارا ڈکے کر چکا ہے. میں آپ کو ایک اور عرض کر دوں، سب تمام لوگوں کے لیے آپ نے مجھے اچھا موقع دیا کہ جب ہم اسکول کمیٹیز کو اور کالج کمیٹیز کو پیسے دیں گے خود خرچ کرنے کے لیے، اگر امپاورڈ ہوں گے تو جتنا خرچہ حکومت کے تھرو ہوتا ہے نا، ایک کمرہ بنانے میں اگر 3 لاکھ روپے لگتے ہیں تو وہ لوگ جو خود بنائیں گے 1 لاکھ بنا لیں گے. یہ وہ پیسہ بچے گا جو کرپشن میں پورے سسٹم میں تباہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے کرپشن کے خلاف بھی ایک یہ بڑا ویپن ہوگا. میں ایک اسٹڈی آپ کو بتاؤں کہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی کہ اگر $100 اوپر دیے جائیں ایک پرائمری اسکول ڈی جی خان میں، اوپر سے جب تک وہ $100 ڈی جی خان تک پہنچے گا وہ $5 رہ جاتا. آپ ڈائریکٹلی $100 ادھر نیچے دے دیں. تو یہ ہماری کوشش ہوگی. اچھا جی، لاسٹ 2 کوشچنز اور اگلے ہفتے ہماری انوائرمنٹ کی پالیسی بھی اناؤنس ہونے جا رہی ہے، تو وہاں پہ ہم کوشش کریں گے بہت بہتر انوائرمنٹ ہو. آج بھی کوشش تھی، لیکن لاسٹ 2 کوشچنز وہاں ہم زیادہ سوالات لے لیں گے. جی خان صاحب، سب سے پہلے تو میرا سوال آپ سے جہانگیر صاحب سے کہ جو کرنٹ پروسیجرز فالو ہو رہے ہیں، جس طرح کہ بھی رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ پاس ہوا ہے نیشنل اسمبلی کی طرف سے، اور سندھ میں بھی پرسوں ترسویں پاس ہو گیا، اب ایکٹ ہے، تو کیا ہم یہی پروسیجرز جو کرنٹ گورنمنٹ نے کیے ہوئے انہیں لے کے آگے چلیں گے اگر انشاءاللہ آپ کی گورنمنٹ آگے؟ پہلی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں پھر کافی ساری شارٹ کمنگس ہیں، جس طرح کہ مائنورٹیز کا نان ڈسکریمنیٹری کلاز میں کنسیڈر ہے، تو انہیں ایڈریس کرنے کے لیے رولز آف بزنس فارمولیشن کی کیا پروسیجر ہوگا؟ اور دوسری بات میرا دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں اثر کا سروے کیا ہے، اینوئل اسٹیٹس آف ایجوکیشن رپورٹ، وہ آپ کو کافی ہیلپ فل ہوگا. میرے پاس ایک کاپی ہے، میں آپ کو دے دوں گا. اور تیسری بات، مجھے آپ سب سے ایک پلان چاہیے، جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اسے ایک پلان چاہیے کہ جب آپ حکومت میں آئے تو آپ کے بچے سرکاری اسکولوں میں جائیں گے. میں تب مانوں گا کہ سرکاری اسکولوں کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اور بات ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہو گئے، اب کیا کریں؟ چلے آپ کے بھتیجے اب باقی سارے سوال لے گئے. جی آپ کے پاس میرا کوشچن ہے، آپ مانے یا نہ مانے، ہم جو ہے جس ملک میں رہتے ہیں یہاں ڈفرینٹ سیٹس آف سوسائٹی ہے. ہم لوگوں میں کنزرویٹو فیملیز بھی ہیں، اور میں پرسنلی بہت بچیوں کو جانتی ہوں جنہوں نے 12 A's لیے ہیں اپنے A levels O levels میں.
لیکن اس کے بعد کیونکہ وہ اسپیسیفک ڈگری نہیں لے سکتی, کو ایجوکیشن میں پیرنٹس کی اجازت نہیں ہوتی, وہ بچیاں گھر بیٹھ گئی ہیں. تو اس کے اوپر آپ کو ایجوکیشن کے اوپر آپ کو بات کرنی ہے. کو ایجوکیشن, سیگریگیٹڈ ایجوکیشن کے اوپر آپ نے بات کی تھی. آپ کا کلچر میں آپ مانے نہ مانے, ہمارے ابھی بھی کنزرویٹو فیملیز ہیں جو بچیوں کو ایجوکیشن میں نہیں جانے دیتی. ان بچیوں کا کیا فیوچر ہوگا, ان کے لیے کوئی پلان ہے آپ کا؟ اچھا جی مجھے اچھا جی, میں تحریک انصاف کی ممبر ہوں. مجھے بڑا فخر ہے, آئی ایم الیکٹڈ وائس پریزیڈنٹ فرام اسلام آباد. اس کے علاوہ آئی ایم این ایجوکیشن انٹرپرینیور اینڈ آئی ہیو مور دین 10 years ایکسپیرینس سٹیزنز فاؤنڈیشن. اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بہار کا ایگزامپل دیا ہے. ہلو جی عمران, آپ سے سوال ہے کہ آپ نے بہار کا ایگزامپل دیا کئی دفعہ وہاں کے چیف منسٹر کا. تو انڈیا میں انڈر دا رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ ہر بچے کو ایک وقت کا کھانا بھی ملے گا اسکول میں. اور میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ خالی پیٹ میں بچہ کیا سیکھ سکتا ہے. ہمارے اسکول ہیں سٹیزنز فاؤنڈیشن اسکول, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے بھوکے آتے ہیں ان کو کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ نے اتنی زبردست ایک ایجوکیشن پالیسی اناؤنس کری ہے, اس میں اس کا بھی رکھیے کہ ہر بچے کو ایک مڈ ڈے میل بھی ملے under the right to education from the age of 5 to کیرلا کی طرح, پورے انڈیا کی طرح under the right to education act. Thank you. Thank you very much. ہماری جو Sana Wazir from Florida. Let me ask some question from you. Sir, آپ کے میں monitoring officer of FATA security اور being a FATA person, آپ سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے لیے یہ کیا تعلیمی پالیسی ہے؟ آیا جو تعلیمی پالیسی آپ نے کی ہے وہ پھر امپلیمنٹیشن ہوگی یا نہیں؟ امپلیمنٹیشن کے لیے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ مئی 16-18 کے بعد جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئے گی. اس سے پہلے میں صرف آپ کو فاٹا کا کہتا ہوں کہ جو فاٹا کے اندر تباہی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو ہماری پالیسی ہوگی پاور میں آ کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں گے. اس میں فاٹا کے لیے اسپیشل انسینٹیوز دیں گے کیونکہ جو قربانی فاٹا نے ہماری پرانی حکومتوں کو ڈالروں کے لیے جو انہوں نے تباہی مچائی ہے اس کو ہم انشاءاللہ اسپیشل فاٹا کے لیے فنڈ دیں گے. جو ابھی ہم 90 ارب روپیہ مہینے کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا بھی ہم کنورٹ کر دیں لوگوں کی بہتری کے لیے, کمپنسیشن کے لیے, اسکولوں کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ ساری پاکستان کی ذمہ داری ہے جو تباہی مچی ہے.